چند دن پہلے دانت میں شدید درد تھا، فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا۔ پہلے تو پتا چلا کہ لسٹ مکمل ہو چکی ہے اور ڈاکٹر اس سے زیادہ مریضوں کو چیک نہیں کرتا۔ بڑی منت سماجت کے بعد مشکل سے آخر میں نمبر مل گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور پہلے تو دانت میں چند انجیکشن لگائے، پھر ایک فلاس کی طرح کی کوئی چیز ہاتھ میں لی، مختلف قسم کے آلات اور چیزوں کی مدد سے مسوڑوں اور دانتوں کے ساتھ پوری جنگ کرتا رہا، اور میں درد کی شدت کی وجہ سے کبھی کرسی کو زور سے پکڑتا تو کبھی اوپر نیچے ہوتا۔ آنکھوں میں پانی بھی جمع ہو گیا، لیکن اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیوں یہ سب تحمل کر رہا ہوں، کیوں اعتراض نہیں کر رہا، کیوں ڈاکٹر کو چند گالیاں تحفے کے طور پر نہیں دے رہا، کیوں ڈاکٹر کو تھپڑ نہیں مارا، بلکہ بعد میں اس کا شکریہ بھی ادا کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ دوبارہ کب آؤں۔ اوپر سے اس سارے کام کے ڈاکٹر کو پیسے بھی دیے۔ کچھ دیر تو سوچتا رہا، پھر اچانک مجھے اپنے آپ سے شرم اور خدا سے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ جب میرے اندر سے آواز آئی کہ خان صاحب کیا خدا کو اس ڈاکٹر کے برابر ہی مانتے ہو؟ ڈاکٹر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ پتا ہے کہ اس سارے درد، انجیکشن، پلاس اور دوسرے آلات اس تکلیف کا ایک فلسفہ حکمت ہے اور آخر میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ پس خدا تو خالق و مالک حکمت ہے، حتیٰ کہ پہلے تو ڈاکٹر کو حکیم ہی کہتے تھے اور خدا تو سب سے بڑا حکیم ہے۔ بس یاد رکھیں، اس کے کام میں بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی درد، مشکل یا امتحان ہماری طرف آئے تو خدا کی حکمت پر اعتماد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور پوچھیں، خدایا دوبارہ ہماری باری کب ہے؟ مجھے بھی درد کی حکمت اس وقت پتہ چلی جب کسی نے بتایا کہ کینسر کے لا علاج ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا درد نہیں ہوتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان ڈاکٹر کے فہم، درک، سند اور اس کے تجربہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کا جتنا تجربہ زیادہ، اتنا یقین زیادہ، باقاعدہ کلینک کے باہر لکھا ہوتا ہے۔ تجربہ 20 سالہ، 40 سالہ، 60 سالہ، جبکہ خدا کا تجربہ تو اربوں سالوں سے ہے، بلکہ یوں کہو تو بہتر ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، یاد آیا کہ علامہ اقبال کو بھی تو حکیم علمت کہتے ہیں، کیونکہ اس نے امت کے درد کا صحیح علاج بتایا تھا، لیکن ہم لوگوں کو تو وقتی طور پر ڈسپرین یا برفنون چاہیے جو تھوڑی دیر کے لیے اس درد کو دور کر دے، چاہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورے بدن کو ہی خراب کیوں نہ کر دے۔